اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ حضرات محترم، بحیثیت مسلمان اللہ مالک کا ہم میں سے ہر انسان کو یہ حکم ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے ذکر کا شوق ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اگر بہترین نمونہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، جس وقت رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت کے حالات کی تصویر اللہ نے ان کلمات کے ساتھ کھینچی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے میرے پاک پیغمبر، آپ کے دنیا سے تشریف لانے سے پہلے دنیا ساری کی ساری گمراہی میں مبتلا تھی۔ آپ ہی تشریف لائے، دنیا کو اللہ کی پہچان کروائی، انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ اس کے لیے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، کبھی سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے تو دیکھو۔ جب اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس سے پہلے پورے مکے کے اندر، پورے حجاز کے اندر کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا۔ سب لوگ آپ کے اخلاق و کردار کی وجہ سے آپ سے محبت اور شفقت کرتے تھے کہ پورے مکے کے اندر اتنا پیارا اور خوبصورت اور خوبصیرت جوان کوئی نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی داغ نہیں، جس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کری، جس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ لیکن جس دن اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ نے آ کے لوگوں کے سامنے دعوت حق کو پیش کیا، تو سب سے پہلے جس شخص نے آپ کی مخالفت کی وہ آپ کا سکا چچا تھا، جس نے آپ کی پیدائش پہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، وہی دشمن بن کے کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، لہذا جماعتنا، اس لیے جمع کیا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنی اچھی زبان کی وجہ سے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا، لیکن اللہ جو سب سے زیادہ غیرت مند ہیں، انہیں غیرت آئی کہ میرے نبی کے متعلق اتنے برے الفاظ استعمال کیے، تو اللہ نے سورت نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ ہلاک نہ ہو، میرا نبی ہلاک نہ ہو، تو ہلاک ہو۔ تو مکے کے اندر رہتے ہوئے 13 سال نبوت کی زندگی، 40 سال پہلے، 13 سال نبوت کے بعد، اور اہل مکہ نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بیت اللہ جو اللہ کا گھر تھا، جو اللہ کی عزت والی جگہ تھی، جو بنائی ہی عبادت کے لیے گئی تھی، جس کے متعلق اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، دنیا میں سب سے پہلا جو گھر بنا تھا وہ میرا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ اب اسی گھر کے اندر اللہ کی ذات کو چھوڑ کے دوسرے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہی دعوت دیتے رہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ آگے سے جواب دیتے کہ تم اتجعلون، کیا تم اس بات کا حکم دے رہے ہو
کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، اس سے زیادہ تعجب کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ ایک بھی خدا ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی وجہ سے ٹکراؤ ہوا۔ 13 سال تک آپ کو اطمینان کے ساتھ ایک مرتبہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر عبادت نہیں کرنے دی گئی۔ بالآخر آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، ہجرت کر کے آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ منورہ چلے گئے۔ پھر ایک چھوٹی سی مملکت، اس کی داغ بیل ڈالی گئی، جو مدینہ منورہ میں اسلامی مملکت بنی، وہیں سے اسلام کی شعاعیں پھیلی۔ پھر 10 سال مدینے کے اندر آپ رہے۔ مدینے میں ہجرت کی 8ویں سال اللہ نے پھر آپ کو اتنی قوت اور شرف بخش دیا کہ آپ نے 10,000 لوگوں کے ساتھ جا کے مکے کو فتح کیا۔ اس کے بعد ہجرت کے 9ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابھی مشرکین وہاں حج کے لیے اور طواف کے لیے دوسرے کاموں کے لیے جاتے تھے، ان کا طریقہ کار اپنا تھا۔ وہ اپنا لباس باہر اتار کے جاتے کہ اس لباس کے اندر ہم نے گناہ کیا ہے، اس لباس میں ہمارا مال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں طواف کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اسے اتار جاؤ۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم رزق حرام نہ کمائیں، یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم گناہ نہ کریں اس لباس میں، الٹا اپنی سوچ بنا لی اس لباس کو باہر رکھ دو، اندر جا کے عبادت کرو تو اللہ قبول کر لے گا۔ یہ ایک نادانی اور بے وقوفی کی بات تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اللہ نے آپ کو شرم و حیا ایک وجاہت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ہجرت کے 9ویں سال آپ حج کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا اور کہا جو حج کے لیے جانا چاہے وہ آپ کے ساتھ چلا جائے۔ یہ اسلام کے اندر پہلا حج ہوا تھا جو رسول اللہ کے طریقے اللہ کے حکم کے مطابق ہوا، لیکن اس وقت تک مشرکین مکہ وہاں موجود تھے۔ اب جب یہ قافلہ حق حج کی غرض سے مدینہ منورہ سے چلا اور یہ مکہ مکرمہ کی طرف محو سفر تھے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نازل فرما دی، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بیزار ہیں مشرکین سے۔ 40 آیات اللہ نے نازل فرمائی، جن میں ایک زبردست حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے اہل ایمان یہ مشرک لوگ پلید ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام میں نہیں آ سکیں گے۔ 4 مہینے کی مہلت دی گئی انہیں کہ 4 مہینے کے بعد نکل جائیں وگرنہ انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ جب یہ لوگ کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ان پلید لوگوں سے، ان نامراد لوگوں سے جو اللہ کے نام پہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، اس مکے کو پاک کر دیا گیا، تو ہجرت کے 10ویں سال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ انشاءاللہ میں حج کے لیے جاؤں گا، جو میرے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ اس زمانے اس علاقے کے مطابق رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہونے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نجمن جیسے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے رہے، لوگوں کو زندگی کے ڈھنگ سکھاتے رہے، لیکن اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا بڑا اجتماع اس حج کے موقع پر ہوا۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا دن آیا، ویسے تو یہ 6 دن ہوتے ہیں جو حج کے لیے مختص ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک مختلف میدانوں میں جا کے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف وہ ایک ترتیب ہے، وہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا۔ لیکن
اس میں بنیادی طور پہ جو حج کا دن ہے وہ 9 ذی الحج کا ہوتا ہے، جس دن لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کو کہتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ۔ نبی کریم حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ نے اس دن یہ ارشاد فرمایا، آج کی مجلس میں وہی خطبہ جو رسول اللہ نے عرفات میں دہرایا تھا میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ اگر کوئی بھی مسلمان رسول اللہ کی 23 سال کی زندگی کو ایک طرف رکھ دے، صرف حجۃ الوداع کا خطبے میں جو آپ نے 53 باتیں ارشاد فرمائیں، اگر صرف ہم انہی باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ چاہیے تو یہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ ہمارا بچہ جو پرائمری پاس ہوتا ہے، اس بچے کے علم میں ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور آخری اجتماع میں اپنی امت کو کیا باتیں تلقین فرمائی، تاکہ ہم اپنی زندگی کا دھارا بنا سکیں کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے تھی۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ ہم سب رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں، رسول اللہ نے اپنی محبت کا معیار جو بتایا شاید ہم میں سے کوئی بھی اس میں پورا نہ اتر سکے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے کو اپنایا، جو میں نے لوگوں کو حکم دیا، جو میں نے مشورہ دیا، جس طریقے کا میں نے لوگوں کو بتایا، جس نے اس طریقے کو اپنایا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ وہ کیا تھا اور کس وقت ہوا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں ائمہ محدثین نے اس کی جو ترتیب لگائی ہے، کہتے ہیں اذا کان یوم الحج، جب حج کا دن آیا، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات میں تشریف لائے، فنزل بها، آپ وہاں اترے، حتی اذا زاغت الشمس، بطن الوادی میں، عرفات کے اندر نہیں، بطن الوادی میں آئے، جو عرفات سے تھوڑا سا پہلے اسے وادی ارنا بھی کہتے ہیں، وادی عرفہ بھی کہتے ہیں، یہ عرفات کے میدان سے پہلے ہے۔ اور جب اذا زاغت الشمس، سورج نصف النہار پہ آ کے ڈھلا، امر بالقصوہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا، یعنی اس پہ کجاوا کس دیا جائے، پھر آپ فراحلت لہو، اور پھر آپ جو ہے اس پہ سوار ہوئے، فاتا بطن الوادی، آپ بطن الوادی میں تشریف لائے، تھوڑا سا آگے آئے، جہاں آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، اور مسجد نمرہ کا جہاں منبر ہے، جہاں آج بھی امام حج خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ وہی مقام ہے جہاں پیارے نبی، اس وقت مسجد نمرہ نہیں تھی، یہ سارا میدان تھا، نبی مکرم اسی مقام پہ اپنی اونٹنی کو لے کے آئے، فَأَتَى بَطْنُ فَخَطَبَ النَّاسِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، خطبۃ التی بین فیہا ما بینا، آپ نے بیان کیا جو آپ نے بیان کیا۔ وہ کیا بیان کیا تھا؟ اس کے متعلق ائمہ محدثین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے اپنی احادیث کی کتابوں میں وہ خطبہ لے کے آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں فحمد اللہ، سب سے پہلے رسول اللہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وثنى علیہ قائلا، پھر آپ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، اور لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، صدق وعدہ اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ زندگی میں اس وقت تک 82 جنگیں آپ لڑ چکے تھے، آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ سارے لشکروں کو میرے رب نے شکست دی تھی۔ اور یہ حقیقت ہے میرے عزیز بھائیو، یہ حقیقت ہے، آج اس کا مشاہدہ ہم چند ہفتوں کے اندر اپنی نظروں کے سامنے کر چکے ہیں کہ ہمارے وہی سالار جو ہماری فوج کو ایک نکارہ فوج تصور کرتے تھے اور جن کے اندر دین کے باٹ ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ دنیا میں لڑ نہیں سکتے، لیکن جب ایک مسلمان ایماندار حافظ قرآن اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے قیام کرنے والا، اس سے مدد مانگنے والا، جب اسے سالار بنایا گیا، اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت فوجوں کے ہاتھ میں نہیں، طاقت اسلحے میں نہیں، طاقت ایمان کے اندر ہوتی ہے، اور طاقت اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ یہی رسول اللہ کے خطبے میں سب سے پہلی بات جو امت کو سمجھائی گئی، یہ نہیں کہا 82 جنگیں لڑی، اتنی محنت کی، فلاں مقام پہ جاتے رہے، ہم نے اتنے زخم اٹھائے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنا اسلحہ لگا، کچھ نہیں کہا، کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو میرے رب نے شکست دی۔ اور آج بھی اگر انڈیا کو مٹی چٹائی گئی ہے تو میرے رب نے چٹائی ہے، اگر ہمارا اسلحہ نے کام کیا ہے تو ہمارے رب کے حکم سے کیا ہے، اور الحمدللہ آج ہماری فوج کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمارے ISPR اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے بڑی محنت کی، کہنے لگے ہم نے کوئی محنت کی، ہمارے رب نے ہم پہ رحم کیا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہی رسول اللہ کے خطبے کی سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی قوت پہ، اپنے علم پہ، اپنے مال و دولت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے حجۃ الوداع کے خطبے کا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی مجھے اور آپ کو۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اپنا عقیدہ پختہ کرنا چاہیے کہ میری مدد میرا رب کر سکتا ہے۔ میری زندگی کے جتنے معاملات ثمرے ہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے میرے رب کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر آج ہم کسی عزت کے مالک ہیں تو میرے رب نے وہ عزت دی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سنو۔ فَإِنِّي لَأَرَانِي وَإِيَّاكُمْ أَن تجتمع فی ھذا المجلس ابدا۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج جس مجلس میں 1,00,000 سے زیادہ تم لوگ اکٹھے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، آئندہ کبھی بھی ہم ایسے کسی اجتماع میں اکٹھے ہو سکیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد میں اس حج میں تمہارے ساتھ شامل ہو سکوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا ان اللہ یقول، اے میری امت کے لوگوں، اے محمد الرسول اللہ کے رشتہ داروں، سب یہ بات غور سے سن لو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو تم جتنے بھی ہو، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ ذکر کون تھے؟ وہ سیدنا آدم تھے۔ وہ انثی، وہ خاتون کون تھی؟ وہ ہماری ماں حوا تھی۔ ہم کوئی بھی اس کے علاوہ کسی اور کی اولاد نہیں ہیں، سب کے سب
کسی برادری سے، کسی قبیلے سے، کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میرا اور آپ کا باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عقیدہ بتایا، دوسری بات ہمیں یہ بتائی کہ انسانیت کے ناطے یہ بات سمجھ لو، رشتوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، میں نے جو مختلف برادریوں میں، مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ تمہیں بڑا چھوٹا بنانے کے لیے نہیں، لتعارفوا، صرف اس لیے کہ فلاں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ صرف تعارف ہے، یہ نیچ ہے میں اونچ ہوں، یہ اللہ نے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اب صاحب عزت کون ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ صاحب عزت ہے جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، وہ صاحب عزت ہے۔ اس کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ کوئی کسی خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سیدنا عمر کا زمانہ ہے، آپ ایک سفر پہ جاتے ہوئے مکہ کے قریب سے گزرے تو مکہ کے گورنر نے سوچا کہ امیر المومنین مکہ کے قریب سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے فوراً مکہ کو چھوڑا، امیر المومنین کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ جب سیدنا عمر کے پاس پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا اپنے پیچھے کس کو اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزہ۔ پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ حضرت عمر بڑے خوددار، بڑے اپنی جو ہے حکومتی معاملات میں بڑے سخت تھے، کہنے لگے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ مکہ جو سب سے بہترین بستی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کی کس کو اپنا قائم مقام بنا کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابن ابزہ۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ چڑھ گیا، کہا ایک غلام کو مکے کا گورنر بنا کے آ گئے ہو، تمہیں خیال نہیں آیا؟ کہنے لگے امیر المومنین غصہ نہ کیجئے، میری بات سن لیجئے، آپ اس کے بعد جیسے فرمائیں گے میں آپ کی ہر سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابن ابزہ مکے کا وہ شخص ہے جو علم الفرائض، علم دین، قرآن کریم، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا عالم ہے، اور اس سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ غلام کا بیٹا ضرور ہے لیکن اس سے زیادہ قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر اسی وقت رونے لگے، کہنے لگے آج مجھے سمجھ آئی کہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزتیں دیں گے، بہت سے لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ آج مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی کہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے ایک غلام کے بیٹے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ مکے کا گورنر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی تیسری شق یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے، جو خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا مانگا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان اللہ تیرا ڈر آ جائے۔ یہ اللہ کا ڈر، اس کا تقوی، اس کا خوف ہی وہ چیز ہے جو انسان کو رائے راست پہ رکھتی ہے، وگرنہ انسان کو بے حیائی، بدکاری، بدماشی سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عَجَبِي فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِي، آج کے بعد سن لو، کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ، اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
الناس من آدم و آدم من تراب، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. الا کل معصرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین. لوگو یہ بات یاد رکھو، اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں. کیونکہ قبائلی عصبیت، دلوں کے اندر ایک دوسرے کا بغض کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا، اب ہم پورے قبیلے میں اتنے بندے قتل کریں گے یا اس طرح کریں گے. آپ نے فرمایا یہ ساری جاہلیت کی باتیں میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں. جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں میں آج سب کو ختم کرتا ہوں. اب سوچنے کی بات ہے، کیا امت محمد الرسول اللہ نے یہ جاہلیت کی باتیں جنہیں رسول اللہ نے اپنے قدموں کے نیچے رون دیا تھا، کیا انہوں نے اپنی وہ جاہلیت کی باتوں کو چھوڑا ہے؟ کیا مسلمان کے قتل سے باز آیا ہے؟ مسلمان کے مال کو مارنے سے باز آیا ہے؟ مسلمان کی عزت کو پامال کرنے سے باز آیا ہے؟ جبکہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، یہ جتنی جاہلیت کی باتیں ہیں میں اپنے قدموں کے نیچے آج روند رہا ہوں، آج کے بعد کوئی اس جہالت کی بات نہیں کرے گا. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سدنۃ البیت وسقایۃ الحاج، میں بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کے پانی پلانے کی جو خدمات جاہلیت میں جس طرح بنی عبد مناف کے پاس تھی میں انہی کے پاس رہنے دیتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا لوگو یا معشر القریش، اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا، کیونکہ آج بھی جو نبی مکرم کے خاندان کے لوگ ہیں چاہے وہ کیسے بھی ہوں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں افضل ہیں. میں نبی مکرم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ کہا یا معشر قریش لا تجیء بالدنیا تحملونها على رکابکم ویجیء الناس بالآخرۃ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اے میرے خاندان کے لوگوں، دنیا کے پیچھے اتنا نہ پڑ جانا کہ قیامت کے دن تم دنیا کا مال اپنے کندھوں پہ لاد کے آؤ اور دوسرے لوگ آخرت کا ذخیرہ لے کے آئیں، اس وقت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو اس لیے آخرت میں یہ سبق دیا اس میں کہ آخرت میں کامیاب خاندانی وجاہت کی وجہ سے، کسی اچھے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو جیسا توشہ لے کے آئے گا ویسی عزت یا ذلت اس کا مقدر بنے گی. آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جس غلط فہمی میں یہود تھے کہ انہوں نے بھی کہا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. انہیں اپنی کرتوتوں کا بھی پتا تھا، کہتے تھے پھر اس کے بعد جنت ہماری ہے. آج مسلمان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، حلال کھائیں یا حرام کھائیں، اور لوگوں پہ ظلم کریں یا لوگوں کی خیر خواہی کریں، بس جنت ہماری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے متعلق یہ بات کر کے کہا تھا کہ آخرت میں جو عمل لے کے آؤ گے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ نے رسول اللہ کو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹوں سے نوازا. 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے زندگی میں دفن کی. یعنی اتنا بڑا دکھ آپ نے اپنی اولاد کے متعلق اٹھایا. صرف آپ کی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک بیٹی تھی سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ یقینی بات ہے ماں باپ کے لیے جب اولاد ساری فوت ہو جائے تو جو بچنے والے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی محبوب ہوتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے بھی یہ کہا تھا یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اعملی اعملی، عمل کرنا، اللہ کے ہاں عمل کے علاوہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو اگر سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے متعلق اللہ نے پہلے کہا تھا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ انہیں کیا فرما رہے ہیں، اور میرے اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے
کہ ہم کیا توشہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں تو ایک قاتل مرتا ہے تو ہم اس کے متعلق بھی اس کمنٹس میں کہہ دیتے ہیں اللہ اسے جنت دے. ایک ناچنے والا گانے والی عورت مرتی ہے تو اس کے متعلق بھی کہتے ہیں اسے اللہ جنت دے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ایک ایماندار اور ایک گناہ گار دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو جنت ہمارے بانٹنے سے نہیں بٹے گی، جنت اللہ کی مرضی سے ملے گی. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پھر اپنے خاندان کو مخاطب کرتے ہیں. یا معشر القریش، اے قریش کی جماعت، میری بات غور سے سنو. ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء. اے قریش کے لوگوں، اللہ نے جاہلیت کی جو نخوت تھی نا، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم قریش سب سے بڑے خاندانی ہیں، اللہ نے یہ تمہاری نخوت کو ختم کر دیا. وتعظمها بالآباء، اور جو اپنے آبا کا نام لے کے کہتے تھے نا ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، یہ تمہاری نخوت کو ختم کر دیا. پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم. العیاذ باللہ. آپ نے فرمایا بے شک تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے، یہاں اس وقت تک حرام ہے الا ان تلقوا ربکم، اس وقت تک جب اپنے رب سے جا کے ملو گے قیامت کے دن. کیا مسلمان ان باتوں پہ عمل پیرا ہے؟ کیا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں عزت محفوظ ہے؟ کیا ایک مسلمان کا مال دوسرے کے مال محفوظ ہے؟ کیا ہمارا خون ایک دوسرے کے خون محفوظ ہے؟ کیا ہم پریشان نہیں ہیں کہ گھر سے نکلتے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو رستے کے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا کس طرح حرام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یعنی ذی الحج کا 9واں دن یہ حرمت والا ہے، اور کا حرمت شہرکم، جس طرح ذی الحج کا مہینہ حرمت والا ہے، وفی بلدکم، جس طرح مکہ مکرمہ ایک حرمت والا شہر ہے، اسی طرح مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت کو پامال کرنا تم پہ حرام ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ایک وقت آئے گا جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، یہ جو تم عمل کر رہے ہو نا، ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہو، ایک دوسرے کا حق مار رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کر رہے ہو، اللہ تم سے سوال کرے گا. اے اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش دینا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا الا، لوگو خبردار، فلا ترجعوا بعد ذلا لا یضرب بعضکم رکاب بعض، دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنوں کو نہ مارنا شروع کر دینا. یاد رکھو جس وقت مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن مارتا ہے، جس وقت مسلمان دوسرے مسلمان کا حق مارتا ہے، جس وقت مسلمان دوسرے مسلمان کو بے عزت کرتا ہے، اس وقت وہ راست پہ نہیں ہوتا، گمراہ ہوتا ہے. یہ رسول اللہ نے بتایا. الا خبردار، فلا ترجعوا بعدی ذلا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. کس طرح گمراہ؟ لا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیها، یاد رکھو جب کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے اسے واپس کرنا لازم اور فرض ہے. آج ہم کاروباری زندگی میں مال خریدتے ہیں ایک سے، اور دینے والا بیچارہ ساری زندگی مال اپنا دے کے بھی منتیں کرتا ہے کہ میرا حق مجھے واپس دے دو. دینے والا بدماش بنا ہوا ہے
کہ وہ حقدار کا حق واپس نہیں کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، وہ پابند ہے کہ جس کی امانت لی ہے اسے واپس کرے۔ آج اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ میں اور آپ اپنے دل سے خود سوال کر لیں کہ کوئی شخص اپنے سکے بھائی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں اگر اس کے ساتھ معاملہ کروں گا تو یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، فإن المسلمین اخوۃ، اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھنا، ارقاؤکم، اپنے غلاموں کا، اپنے زیر نگی ملازموں کا خیال رکھنا، جو تم کھاتے ہو انہیں کھلانا، جو تم پہنتے ہو انہیں پہلانا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمیہ موضوعا ودماء الجاہلیہ موضوعۃ، جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں یہ سب کے سب میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جاہلیت کے اندر جو میرے خاندان کے ایک بچے کو قتل کیا گیا، میں اس کا خون معاف کرتا ہوں۔ اول دم ازع من دمائنا دم ابن ربیعہ بن حارث وکان مسترضعا من بنی سعد فقتلہ حذیل، وہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جاہلیت کے اندر جو مال ایک دوسرے سے لیتے تھے، سود لیتے تھے، آج کے بعد میں جاہلیت کے سارے سود معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے ان سے لیا ہوا ہے اصل رقم لٹائے گا، اسے سود کو نہیں دینا۔ آج کے بعد سود کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہمارے بہت سے بھائی اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حکومت وقت نے کہا کہ ہم لوگوں کو کاروباری قرضے دیں گے، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ بلا سود ہوں گے، لینے والے کو سود نہیں پڑے گا لیکن گورنمنٹ سود دے گی۔ کیا وہ سود تو ہے نا؟ یہ قرض سود پہ ہے، اس لیے اپنے کاروباروں کو برباد نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سے مانگو، وہ آپ کے کاروباروں میں، معاملات میں وسعت دے گا۔ یہ جو سود کے لینے دینے کے معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو بچا لو، وگرنہ دنیا اور آخرت سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے، اللہ جو سب سے عزت والے ہیں، قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ نے خاندان کے اندر جس کا جو حق بنتا تھا وہ خود مقرر کیا۔ لا وصیۃ لوارث، اب کوئی بھی اپنے وارثوں میں الگ سے وصیت نہیں کر سکتا کہ میں فلاں بیٹے کو یہ فلاں دکان دیتا ہوں، فلاں بیٹے کو فلاں کارخانہ دیتا ہوں، فلاں بیٹی کو محروم کرتا ہوں۔ کہا فلا وصیۃ لوارث، کسی وارث کو انسان اپنی طرف سے وصیت نہیں کر سکتا۔ حضرت نعمان بن بشیر یہ ایک بہت پیارے صحابی تھے، کئی بھائی تھے ان کے والد نے کہا کہ میں نعمان کو فلاں باغ دینا چاہتا ہوں۔ ان کی زوجہ محترمہ نے کہا نہ، ایسا نہ کریں، دوسرے بھائی اس کے دشمن ہو جائیں گے، یہ زیادتی ہوگی، آپ ایک کو دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا فرما بردار ہے، میں اسے ضرور دینا ہے۔ کہا اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو رسول اللہ کو گواہ بنا لیں۔ نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں ایک کلیش بن گیا ہے، میں نعمان کو یہ فلاں باغ دینا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی آڑے آتی ہے، کہتی ہے نہیں ایسا نہ کریں، بچوں میں دشمنی پڑ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیا بشیر سارے بیٹوں کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، اس ظلم میں گواہ نہیں بن سکتا کہ تم ایک کو دو دوسروں کو نہ دو۔ اس لیے علماء اس حدیث کے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو، اپنے وارثوں کو دینا چاہتا ہے تو برابر تحفہ دے گا، ایک کو دے کے دوسرے کو محروم کرنا یہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع میں منع فرمایا۔
کہ کہا اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا، فلا وصیۃ لوارث، اب جو وارث بن رہا ہے اس کو وصیت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ تو فلاں فلاں پراپرٹی میرے والد نے میرے نام لگوا دی تھی، اب یہ میری ہے، یہ میری نہیں ہے۔ یا باپ کو بھی جہنم کا ایندھن بنا لو، خود بھی جہنم کا ایندھن بن جاؤ۔ اگر جہنم کے ایندھن سے دونوں بچنا چاہتے ہیں تو جن کا حق ہے ان کا حق انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش، جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا ہے، اسے نہیں کہنا چاہیے اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ یہ خام خواہ اگر بچے کی شکل باپ پہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے، جبکہ ممکن ہے اس کے ننہال میں کسی پہ ہو جائے۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک مقدمہ ایسا آیا تھا کہ ایک بچہ جس کے والدین وائٹ رنگ کے تھے لیکن وہ بچہ سانولا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے ان کے ننہال میں کوئی ایسا ہو جس کا رنگ کالا ہے۔ تو پھر آپ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کیا اونٹ اور اونٹنی ان کے بچوں میں بعض ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا رنگ اور ان کی شکل ان اپنے والدین جیسی نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ددحال میں یا ان کے ننہال میں کسی طرف اس کی شکل کھینچی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسانوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوا وہ اسی کا ہے، اسے اپنے بچے سے انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بدکارا ہے تو اس کے لیے پتھر ہے، لیکن یاد رکھیں اس معاملے میں اسلام نے صرف ایک گواہی کو نہیں، 2 گواہیوں کو بھی نہیں مانا، 3 کو بھی نہیں مانا۔ کہا اس وقت تک کسی پہ بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتے جب تک 4 گواہ آنکھوں سے نہ اس کی بدکاری کو دیکھ لے۔ اگر 3 بھی ہو گئے تو اسلام اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، جس کو طلاق دینا چاہتا، اس پہ بدکاری کا الزام لگا دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی آسودگی کے لیے یہ قوانین مرتب کیے، اور دنیا کی بہت سے پارلیمنٹ میں بہت دانا اور عقل مند لوگ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں 200 رکن بیٹھ کے اتنے بہترین قوانین مرتب نہیں کر سکے جتنے محمد الرسول اللہ کی واحد ذات نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرما دیا۔ انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جس شخص نے اپنا نسب بدلا، اپنے ماں باپ کو، ماں باپ ایک خاندان ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے اپنا قبیلہ ہی بدل لیا، خاندان ہی بدل لیا، جس نے اپنا باپ بدلا، اور جس غلام نے اپنا آقا بدل لیا، یعنی وہ کسی کا غلام ہے لیکن کہتا ہے میں اس کا نہیں فلاں کا غلام ہوں صرف اس لیے کہ وہ زیادہ صاحب عزت ہے، کہا فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے کہ باپ اگر ان پڑھ ہے، باپ اگر غریب ہے، باپ اگر ایسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، بچہ کسی بڑے منصب پہ فائز ہو گیا ہے، وہ اپنے باپ کا ہی انکاری ہو جائے، اللہ کی لعنت ایسے شخص پہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِامْرٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ، کوئی شخص کے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ زبردستی اپنے دوست سے بھی کچھ کھا لے جب تک وہ اپنے دل سے راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے ہی پھر آپ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جان پہ ظلم نہ کرو۔ دوسرے کا حق مارنا اس کا تو جو ہوتا ہے، یہ حقیقتاً انسان اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 دن تک اللہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتے، اور اس کے جسم کا جو بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس غذا سے بنا جو اس نے رزق حرام سے کمائی، جب تک وہ جہنم میں نہیں جلے گا اللہ اسے واپس جنت میں نہیں لے آئیں گے، العیاذ باللہ۔
اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اب خاندانی نظام کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد کا مال اس کی اجازت کے بغیر بانٹتی رہے، خرچ کرتی رہے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ تو یہ گھریلو نظام کے اندر یہ بہت ضروری ہے۔ جس نے کمایا، جس نے سب کچھ کیا، وہ اس کی مرضی کے خلاف، عورت گھر میں اس کے مال کی محافظ ہے، اس کی اولاد کی حفاظت ہے، محافظ ہے، اور اس کی عصمت کی محافظ ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے خامد ناراض ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حق اور ولہن علیکم حقا لکم علیہن، کہ تم پر کچھ تمہاری بیوی کے حق ہیں اور کچھ تمہاری بیوی کے تم پہ حق ہیں۔ تمہارا کیا حق ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر، تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارا بیوی پہ کیا حق ہے، بیوی کا تم پہ کیا حق ہے کہ جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اسے پہناؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، خود نہیں کر سکتی۔ ان کے معاملے میں خدا کا لحاظ رکھو، کیونکہ خدا کے نام پہ تم نے انہیں حاصل کیا، اللہ نے ان کی عصمت کو اپنے نام پہ تم پہ حلال کیا۔ اس لیے میں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے معاملے میں انصاف کی بات، خیر کی بات کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے 9 ازواج تھی، اور 9 میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی کہ جسے رسول اللہ پہ یہ گلہ ہو کہ آپ نے کسی بھی عورت کی حق تلفی کی ہو یا دوسرے کے مقابلے میں اس کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ تو ہم تو ایک کو رکھ کے بھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، لوگو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس چیز کو اپنا لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اب ہمارے لیے یہ رستہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے تم پہ کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ اور وہ 2 کون سی چیزیں ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ کی سنت، آپ کا طریقہ ہے۔ جب تک ہم ان دونوں پہ قائم رہیں گے گمراہی نہیں آئے گی۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے یا کوئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً گمراہی کے رستے میں جا پڑیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد عبادات کے معاملے میں رسول اللہ نے فرمایا الا لوگو خبردار، فاعبدوا ربکم، عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، پکارنا ہے تو اللہ کو، مانگنا ہے تو اللہ سے، مصیبتوں کا مداوع کرنا ہے تو اللہ سے۔ فاعبدوا ربکم، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ وصلوا خمسکم، دن کے اندر 5 نمازیں تم پہ فرض ہیں، 5 ہی ادا کرنا، 4 3 کی گنجائش نہیں ہے۔ صلوا خمسکم، 5 نمازوں کو پڑھنا ہے۔ وصوموا شہرکم، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے گھر کی بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبَّكُمْ، جو اللہ نے تمہارے حاکم بنائے ہیں، اگر وہ اسلامی مملکت ہے، حکمران بھی اسلام کے مطابق چلتا ہے تو اس کی اطاعت لازم ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں۔ کہا اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ کے فرامین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ نے جو بات کہی، آج کے ذمہ داروں کو یہ سمجھ لینی چاہیے
جو بیٹے کے بدلے باپ کو لے جا کے اذیت خانے میں مبتلا کر دیتے ہیں، باپ کی وجہ سے بیٹے کو لے جاتے ہیں، بھائی کی وجہ سے بھائی کو لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اب مجرم ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کی وجہ سے بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کی وجہ سے باپ، بھائی کی وجہ سے بھائی کو نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ بدلہ اسی سے ہے جس نے کیا۔ آج اگر ایک شخص بد نصیبی سے کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے باپ بھائیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان اس اپنے مظلومیت کا بدلہ لینے کے بجائے خود ظالم بن جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں اس قاتل سے بھی زیادہ بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں جو یہاں حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ میرے یہ ساری باتیں جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، ممکن ہے جو یہاں نہیں ہے جب آپ اسے یہ بات سنائیں تو وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اب ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن اللہ میرے متعلق تم سے پوچھے گا، کیونکہ میں نے جو بھی اللہ نے مجھے پہنچایا، اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پاک پیغمبر جو میں نے آپ پہ نازل کیا لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تم سے سوال کرے گا میرے متعلق، تم کیا جواب دے گے؟ قالوا، سب لوگوں نے بیک زبان کہا نشہد انک قد ادیت الامانۃ، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ کو جو امانت قرآن کی صورت میں اور دوسری باتوں کی صورت میں دی گئی آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی۔ وبلغت الرسالۃ، آپ نے رسالت جو آپ پہ اللہ نے نازل کی وہ ہم تک پہنچا دی۔ ونصحت الامۃ، اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس طرح اٹھایا اور کہا یرفع الی السماء، آسمان کی طرف، ینکتھا الی الناس، اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ جو تو نے مجھے امانت عطا کی تھی میں نے ان لوگوں تک پہنچا دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہی امانت جو رسول اللہ نے اپنی امت تک پہنچائی، ہم اللہ کے نبی کے وارث کی حیثیت سے وہی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ صرف مزہ لینے کے لیے نہیں، کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، یہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، ہماری زندگی کی راہ کو درست کرنے کے لیے ہے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے ہے۔ کہنے والا ہے یا سننے والے، اگر سن کے ہم عمل نہیں کرتے تو ہمارا سنا نہ سنا ایک برابر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ خطبہ حجۃ الوداع جس میں رسول اللہ نے 53 باتوں میں سے بعض کا حکم دیا اور بعض سے منع کیا، اللہ ہم سب کو جن کا حکم دیا ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن سے منع کیا ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں رک دو۔ واتقوا اللہ، ان دونوں باتوں میں تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس کا انتقام بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے، اپنے نبی کا فرما بردار بنائے، اپنی اطاعت پہ زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔